آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ بحر ہند میں افریقہ کے ساحل سے کچھ دور جزائر کا ایک مجموعہ ہے جسے کوموروس کہتے ہیں۔ یہ جگہ بالکل کسی خواب کی طرح لگتی ہے، لیکن اس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک متضاد کہانی چھپی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں اس ملک کا نام ہی کتنا شاعرانہ ہے۔ کوموروس نکلا ہے عربی لفظ قمر سے، جس کا مطلب ہے چاند۔ اسی وجہ سے انہیں اکثر چاند کے جزائر بھی کہا جاتا ہے نا خوبصورت نام؟ یہ واقعی ان کی پراسرار خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تاریخ میں ان کا ایک اور بھی بڑا دلکش نام تھا، خوشبوؤں کے جزائر۔ یہ نام ان کی شناخت کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہ ان کی سب سے قیمتی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ خوشبو صرف کہنے کی بات نہیں ہے، دراصل کوموروس دنیا میں یلانگ کا سب سے بڑا پیدا کرنے کا اندھا ہے، یعنی پوری دنیا کی 80% سپلائی یہیں سے آتی ہے۔ یہ پھول مہنگی سے مہنگی پرفیومز کا ایک اہم جز ہے، اور یہ ان جزائر کی فضا کو ایک میٹھی بھینی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اس خوشبودار جنت کی سطح کے نیچے اصل میں کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتنا ہی پرامن ہے جتنا لگتا ہے؟ بس یہیں سے کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اور وہ موڑ یہ ہے، 1975 میں آزادی ملنے کے بعد سے کوموروس میں 20 سے زیادہ بغاوتیں اور بغاوت کی کوششیں ہو چکی ہیں۔ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں، 20 سے زیادہ۔ یہ ایک ایسی چونکا دینے والی حقیقت ہے جو اس کی پرسکون تصویر سے بالکل میل نہیں کھاتی، اور یہی تضاد، خوشبو اور سیاسی عدم استحکام کا یہ ملاپ ہی کوموروس کو اتنا پیچیدہ بناتا ہے۔ تو اس تضاد کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ کوموروس کے سیاسی عدم استحکام کی جڑیں اس کے ماضی میں بہت گہری ہیں۔ کوموروس کی تاریخ جو ہے نا، وہ مختلف ثقافتوں کا ایک سنگم ہے۔ سب سے پہلے 8ویں صدی میں آسٹرونیشیائی، بانتو اور عرب آبادی گار یہاں آئے۔ پھر 1500 کی دہائی تک یہاں سلطنتیں قائم ہو گئیں، اور یہ جزائر سواحلی تجارتی نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ پھر 1886 میں فرانسیسی نو آبادیاتی دور شروع ہوا، اور اس کا اختتام 1975 میں ایک کافی ہنگامہ خیز آزادی پر ہوا۔ لیکن آزادی کا راستہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اصل میں آزادی سے ٹھیک ایک سال پہلے 1974 میں ایک ریفرنڈم ہوا جس نے ان جزائر کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ اچھا، اب ذرا اس ریفرنڈم کے نتائج دیکھیں۔ 3 جزائر، نگازیجا، نزوانی اور موالی، انہوں نے تو آزادی کے حق میں ووٹ دیا، لیکن جو چوتھا جزیرہ تھا، مایوٹ، اس نے فرانس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس ایک فیصلے نے ایک ایسی سیاسی تقسیم پیدا کی جو آج تک قائم ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھی تاریخ کی بات۔ اب آتے ہیں آج پر۔ کوموروس کے لوگوں کی زندگی آج کیسی ہے؟ انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہاں کی روایات کیا ہیں؟ معاشی طور پر کوموروس کو کافی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہاں آمدنی میں عدم مساوات دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پوری کی پوری معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، خاص طور پر ونیلا، لونگ اور وہی یلانگ جس کی ہم نے بات کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں ان چیزوں کی قیمتیں بہت غیر مستحکم رہتی ہیں۔ ہاں، بیرون ملک مقیم کومورین جو پیسے بھیجتے ہیں وہ جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2014 کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو تقریباً 19% آبادی انتہائی غربت میں جی رہی تھی۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے بیچ ایک بہت ہی منفرد اور مضبوط ثقافتی روایت ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتی ہے، اور وہ ہے وہاں کا شادی کا نظام۔ دیکھیں، وہاں شادی کے 2 الگ الگ راستے ہیں۔ ایک ہے منا ڈاہو، جسے چھوٹی شادی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سادہ، کم خرچ قانونی شادی ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں ایسی کئی شادیاں کر سکتا ہے۔ لیکن پھر آتی ہے اڈا، یعنی بڑی شادی۔ یہ ایک بہت بڑی روایتی تقریب ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ زندگی میں صرف ایک بار ہی یہ کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی شادی یعنی اڈا کوئی معمولی تقریب نہیں ہوتی۔ یہ جشن پورے 2 ہفتوں تک چل سکتا ہے۔ اس میں بہت بڑا جہیز اور شاندار سونے کے زیورات دیے جاتے ہیں، اور اس شادی کے بعد ایک مرد کا سماجی رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اسے گاؤں کے بزرگ کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ روایت معاشرے کو جوڑنے اور کمیونٹی کی شناخت کو مضبوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس سب پر خرچ کتنا آتا ہے؟ ایک بڑی شادی پر 50,000 یورو تک لگ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو اس روایت کی گہری سماجی اور مالی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ خاندان اس ایک تقریب کے لیے سالوں تک پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں واپس اپنے مرکزی سوال پر لے آتا ہے، کیا کوموروس اپنے ان تضادات کو ختم کر کے ایک مستحکم مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے؟
یہ جملہ کوموروس کی کہانی کا بہترین خلاصہ ہے، ایک ایسی قوم جس کی پہچان خوشبودار برآمدات اور سیاسی ہلچل ہے اور جو ایک مشترکہ منزل کی تلاش میں ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا خوشبوؤں کے یہ جزائر کبھی مستقل امن حاصل کر پائیں گے؟ کیا ان کی مضبوط سماجی روایات ان کے سیاسی عدم استحکام پر قابو پانے کے لیے کافی ہوں گی؟ اس کا جواب تو شاید صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔